مقتحمين اور مت تم کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے، اور مت تم لے کر جاؤ ان مالوں کو حاکموں کی طرف تاکہ تم کھاؤ لوگوں کے مالوں میں سے ایک گروہ کا مال ناحق طریقے سے، حالانکہ تم جانتے ہو۔ سوال کرتے ہیں لوگ اے نبی آپ سے چاندوں کے بارے میں، نئے چاندوں کے بارے میں۔ آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے وقت شناخت کرنے کے آلات ہیں اور حج کے لیے بھی، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم آؤ اپنے گھروں میں گھروں کی عقبی جانب سے، پشت کی طرف سے، اور لیکن نیکی اس شخص کی ہے جس نے پرہیزگاری اختیار کی، اور آؤ تم گھروں میں ان کے دروازوں کی جانب سے، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور لڑو تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی مت کرو، یقیناً اللہ بالکل پسند نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں کو، اور تم لڑو ان سے، تم قتل کرو انہیں جہاں بھی تم انہیں پاؤ، یعنی مشرکین کو، اور نکالو تم انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی مکہ سے، اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل کرنے سے، اور نہ تم لڑائی کرو ان سے مسجد حرام کے پاس حتیٰ کہ وہ لڑیں تمہارے ساتھ اس میں، بس اگر وہ لڑیں تم سے تو تم بھی لڑو ان سے، اسی طرح کافروں کی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور تم قتال کرو، لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور ہو جائے دین اللہ کا، بس اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی قابل احترام مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، پارہ نمبر 2 میں سے رکوع نمبر 7 اور 8 کی آیات، جو کہ سورہ بقرہ کی آیات 188 تا 193 ہیں، بمائے ترجمہ تلاوت کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 188 کے اندر اللہ تعالیٰ نے لقمہ حلال اختیار کرنے کا حکم دیا اور مال حرام سے بچنے کا حکم دیا، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں، نیک بن جائیں، اور نیکی اور پرہیزگاری بغیر لقمہ حلال کے مل نہیں سکتی۔ اس لیے اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا۔ فاتح ایران صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب کہ میں جو بھی دعا کروں وہ قبول ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حرام لقمہ چھوڑ دو اور حلال کو اختیار کرو، دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی۔ اور اگر کوئی شخص لقمہ حرام کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ اس حرام کا اثر ہے جو اس شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن کریم
پارہ 18 میں اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کا ذکر فرمایا، یا ایہا الرسل، اے تمام کے تمام پیغمبروں، کلو من الطیبات، کھاؤ تم پاکیزہ چیزیں، یعنی ظاہراً اور باطناً ناپاکی نہ ہو اس مال میں، نہ وہ حرام ہو باطنی لحاظ سے اور نہ حرام ہو ظاہری لحاظ سے، پاک ہو، جس میں کسی غیر کا حق شامل نہ ہو، چوری، ڈکیتی، رشوت، خیانت، سود، نہ حق اور ناجائز طریقے سے مال کسی کا لوٹا یا غصب کیا، یا کسی کی منشا اور مرضی کے بغیر اس کے مال کو لپیٹ لیا، یا کوئی بھی ایسی شکل جیسے جوا یا دیگر جتنی حرام کی اقسام ہیں، فرمایا کہ ان میں سے کسی طریقے سے وہ مال نہ آیا۔ کلو من الطیبات، کھاؤ تم پاکیزہ چیزیں اور پاکیزہ رزق، یہ تمام پیغمبروں کو اللہ نے حکم دیا۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو، اور نیک عمل کب سرزد ہوگا؟ جب لقمہ حلال کا ہوگا۔ اگر مال حرام ہے، اس کا کھانا پینا پہننا حرام ہے، تو پھر نیک عمل نیک نہیں رہے گا، وہ اس سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ صلاحیت اس سے چھین کر اس کو گمراہوں کی فہرست میں کھڑا کر دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تو ایسا ہمارا حکم ہے جو ہر رسول کو ہم نے دیا ہے، ہر پیغمبر کو ہم نے پابند کیا اس چیز کا۔ تو جب نبیوں کو بھی اس مسئلے میں چھوٹ نہیں، تو اس سے نیچے کسی بھی بڑے سے بڑے امتی یا ولی کو یا کسی بادشاہ وڈیرے کو کیسے چھوٹ دی جا سکتی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور مت کھاؤ تم اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے، باطل طریقے سے مال مت کھاؤ۔ اب ناجائز طریقے کون سے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، چوری کر کے مال لیا، یہ حرام ہے۔ یہ کسی کا مال اس نے اس کی مرضی کے بغیر از خود ایک گیم کر کے نکال لیا، اس کو سمجھ نہیں آنے دی، تو یہ اس کا نہیں ہے، نہ اس کے لیے حلال ہے، یہ باطل طریقے سے مال آ رہے ہیں۔ اسی طرح ڈکیتی ہے، رشوت ہے، یا خیانت کر کے مال کہیں سے بٹورا، یا سود اور جوا ہے، یا حرام چیز کا بزنس کر کے مال اس نے لیا، ظاہراً بزنس ہے، شراب بیچ رہے، یا اس طرح حرام چیزیں بیچتا ہے جن کا خرید و فروخت اسلام نے بین کر دیا۔ یہ بے شک کہے میں تو تجارت کر رہا ہوں، لیکن اصلاً اس چیز کی تجارت جائز ہی نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ تو یہ جتنی بھی شکلیں ہیں مال آپس میں ایک دوسرے کا استعمال کرنے کی، یہ ناجائز، باطل اور حرام ہے۔ ان میں یا دھوکہ شامل ہے، فراڈ، ملاوٹ، اسی طرح ملاوٹ کو بھی منع کیا ہے کہ خالص چیز دو اور لو، ملاوٹ نہ کرو، گڑبڑ نہ کرو۔ اب دودھ بیچ رہا ہے، اس میں پانی بھی مکس کیا جو نظر نہیں آ رہا، پیسے دودھ کے لے رہے اور پانی بیچ رہے، دھوکہ دے رہے، جائز نہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہم تمہیں نیک بنانا چاہتے ہیں، اس لیے حلال حرام کے مسائل کھل کر ہم نے تمہیں بتائے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ناجائز طریقوں سے حاصل کیا ہوا مال مت استعمال کرو، کیونکہ اس سے تمہیں تقوی اور پرہیزگاری کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور وقت کے حاکموں، قاضیوں اور ججوں کے پاس تم مت لے کر جاؤ ان مالوں کو بٹورنے کے لیے، مقدمہ اس طرح پیش کر دو کہ تاکہ تم ایک حقدار شخص کا حق مل ملا کے اپنے تعلق سے عدالت سے فیصلہ لے کر یا قاضی کا فیصلہ لے کر اس کو بٹور لو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ مثال دیتا ہوں، اگر ایک بندہ ہے
اس پر آپ نے مقدمہ دائر کیا کسی بھی ایسی چیز کا جو چیز اس کی ہے، اب اس کے پاس کاغذی پروف نہیں یا کوئی سکم اور کمزوری ہے اور آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ مالک ہے اس چیز کا، اب آپ اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ عدالت میں شہادت کے طور پر یہ ثابت نہیں کر سکے گا، تو آپ وہاں اس کے خلاف مقدمہ دائر کر کے، تگڑا وکیل کر کے یا جج کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتے ہیں، جبکہ آپ کو علم ہے کہ یہ چیز آپ کی نہیں ہے، لیکن آپ نے جو راستہ اختیار کیا اس راستے میں وہ شخص اپنے ملکیت کا ثبوت نہیں دے سک رہا، چاہے وہ اس کو وراثت میں کوئی چیز آئی ہو یا اس نے کہیں سے خریدی ہو، کوئی ایسا قریبی تعلق ہو کہ لے کر اس نے پاس تحریری پروف نہ رکھا ہو کہ تعلق بہت قریب ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ شخص اب اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اور اس طرح اس کے مال کے اس حصے کو کھانا چاہتا ہے ناجائز طریقے سے، اللہ کہتا ہے یہ کام مت کرنا۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے، اگر کسی شخص نے کسی کی بھی ایک بالشت زمین قابو کی تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اللہ کہے گا اس کو اٹھا، تجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور یہ بار بار قرآن کریم کہہ رہے ہے کہ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ صرف ظاہری طور پر تمہیں دیا گیا ہے، تم بھی کسی کے ہو اور یہ سب کچھ بھی کسی اور کا ہے، جس کا جو بھی نظر آ رہا ہے موت نے آ کر اس دھوکے کو واضح کر دینا ہے کہ یہ اس کا نہیں ہے، کہ یہ کچھ بھی لے کر آگے نہیں جا سکے گا ماں سوائے ایمان اور نیک عمل کی، اور نیک عمل کب ہوگا؟ جب لقمہ حلال نصیب ہوگا، لقمہ حرام کھا کر نیک عمل سرزد نہیں ہوگا، اگر یہ نیک کر بھی رہے تو وہ شکل میں نیک عمل ہے، حقیقت میں نیک عمل نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص یا رب کرتا ہے، اے میرے رب یہ میری دعا قبول کر، یہ کر، مجھے یہ دے، یہ دے، یہ دے، اور فرمایا کہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، پینا بھی حرام کا ہے، پہننا بھی حرام کا ہے، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطلب یہ ہے کہ دعائیں کر کر کے گھنٹوں روتا ہے، سجدوں میں گرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کہ اس کا کھانا پینا اور پہننا حرام کا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں معاشرے میں ٹھیک ٹھاک دیندار جو وراثت میں بہنوں کا حصہ ان کو دے رہے ہیں، آپ ذرا تجزیہ کریں حرام کیسا ہوتا ہے، اس کے سین تو نہیں ہوتے، ایسے ہی ہوتا ہے، اور پھر کہہ دیتے ہیں جی بہن نے تو معاف کر دیا، ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا کبھی کسی بھائی نے معاف کیا ہو بہن کو کہ چلو ہم معاف کرتے ہیں، یہ سب تمہارا ہے، اور وہ بیچارتی تو معاشرتی دباؤ اور اخلاقی دباؤ میں ایسی پھنس گئی کہ ماں باپ مر گئے، ایک بھائی ہے، اب اگر مانگا تو یہ بھی ناراض نہ ہو جائے، وہ کہتی ہے چلو میں نے معاف کیا۔ اس معافی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، یا تو آپ نے دیا ہو اس کو کہ یہ آپ کا لے لو، اور اس کے بعد بغیر دباؤ کے اپنی رضا سے اس نے آپ کو دیا ہو تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اس نے آپ کو دے دیا، نہ آپ نے دیا، نہ آپ نے پوچھا، نہ آپ نے کوشش کی، اور اس نے معاف کر دیا۔ اس لیے اسلام میں اس معافی کا کوئی تصور نہیں، یہ اس کا بوجھ اس کی زمین کا، اس کی وراثت کا، اس کے پیسوں کا قیامت میں بھی اس کے سر رہے گا، اور وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور مت کھاؤ تم اپنے مال آپس میں ناجائز اور حرام طریقے سے، اس کے جو حلال طریقے ہیں ان کو اختیار کرو، اور جب ان کو اختیار کرو گے تھوڑی سی مشکل آتی ہے عمل کرنے میں، لیکن اس میں ہمیشہ کی راحت اور سکون ہوتا ہے اور دل مطمئن ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، ان کا اپنا کھجوروں کا باغ تھا، اور انہوں نے دربار رسالت میں آ کر کچھ کھجوریں نبی کریم علیہ السلام کو ہدیہ پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے، صدقہ قبول نہیں کرتے تھے اپنے لیے، اس لیے کہ فرمایا کہ صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے،
کہ یہ مالوں کی میل کو چیل ہوتی ہے، اور جس کو دیا جا رہا ہے انسان ترس اور رحم کھا کے دیتا ہے کہ اس کی مدد کرو، اور اس میں دینے والا اوپر ہوتا ہے اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ نیچے ہوتا ہے ذہنی لحاظ سے، کہ ترس کھا کے اس میں رحم کر کے اس کو دے دیتے ہیں اس کا نظام چل جائے۔ تو چونکہ جس کو زکوٰۃ یا صدقہ دیا جاتا ہے وہ دوسرے لفظوں میں ذہنی لحاظ سے دینے والا عظیم اور لینے والا کم تر سمجھا جا رہا ہے کہ یہ مستحق ہے، مجھے ترس آ رہا ہے، اس کی مدد کرو۔ تو فرمایا محمد اور آل محمد عظیم ہے، یہ کم تر درجے میں نہیں، اس لیے صدقہ میرے اور میری آل کے لیے تو حلال نہیں، البتہ ہدیہ حلال ہے۔ اب ہدیہ جس کو دیا جاتا ہے ذہن میں اس کی عظمت ہوتی ہے کہ یہ بزرگ ہے، بڑا آدمی ہے، یہ نیک آدمی ہے، یہ ایک مرتبے والا بندہ ہے، تو ہدیہ دیتے ہوئے دینے والا اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کو دیا جا رہا ہے اس کو عظیم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو آل رسول یا حضور علیہ السلام کو ذہنی لحاظ سے بھی اگر کوئی کم سمجھے گا تو اس کے ایمان کا مسئلہ بنے گا۔ اس لیے فرمایا کہ صدقہ میرے اور میری آل کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کا اور ان کی آل کا مقام اور مرتبہ دماغ میں انسان کے کیا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال صحابی نے کھجوریں ہدیہ کی، اور کھجور مارکیٹ میں بھی اعلیٰ، عمدہ، ادنا ہر قسم کی ہوتی ہے، کوئی ایسی ہے جو 1000 روپیہ کلو ہوگی، کوئی ایسی ہے جو 200 روپیہ کلو بھی ہوگی، ہے تو پیداوار زمین ہی سے، لیکن ان کی اقسام اور اشکال ایسی ہیں کہ ان کی مختلف قسموں کا ریٹ اپنا اپنا، کہ جو زیادہ اعلیٰ ہے وہ مہنگی ہے، جو درمیانی ہے وہ اور ہے، جو ادنا ہے مارکیٹ کے اندر اس کا ریٹ اور کم ہے۔ تو اس صحابی نے جو کھجوریں نبی کریم علیہ السلام کو ہدیہ تن پیش کی وہ بہت اعلیٰ نسل کی تھی، بہت اعلیٰ قسم کی، اور جب بھی ہدیہ کسی کو دیا جائے تو اعلیٰ ہی دیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تیرے باغ کی ساری کھجوریں ایسی ہیں کہ یہ تو بڑی ہائی کلاس کھجوریں اور بڑی اچھی نسل ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے باغ کی کھجور نہیں، میرے باغ کی کھجوریں ردی قسم کی ہیں، وہ اتنی اچھی نہیں ہیں۔ تو فرمایا یہ کہاں سے لائے ہو؟ کہا کہ کوئی اور بندہ ہے جس کے باغ کی کھجوریں بہت اعلیٰ ہیں، تو میں اپنے باغ کی جناب کو نہیں دے سکتا تھا کہ وہ آپ کی شان کے لائق نہیں، تو میں نے اپنے باغ کی زیادہ کھجوریں اس کو دیں، اور اس کے بدلے میں کم کھجوریں جو اس کی قیمت کے برابر آتی تھیں وہ اس نے دے دیں، اور میں وہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو سود ہے، یہ تو حرام ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ ریٹ میں بہت آگے ہے، میری کھجور ریٹ میں نیچے ہے، اب اگر 1 کلو یہ دوں اور 1 کلو وہ لوں تو پھر کلو تو وہ نہیں ملتی، وہ تو اور تھوڑی ملے گی، لازماً میں نے زیادہ دینی ہے کہ قیمت برابر ہو جائے، تو اس نے مجھے تب اتنی دینی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ سود ہے، یہ ریٹ تمہاری مارکیٹ کا ہے اوپر نیچے، لیکن جنس کھجور ہے، اور جنس کا جنس سے جب تبادلہ کیا جائے اس میں ایک شرط تو یہ ہے کہ کمی بیشی نہ ہو، کمی بیشی سود، اور دوسرا اس میں ادھار نہ ہو، یہ بھی ربا کی ایک شکل ہے۔ فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو واپس لے جاؤ۔ اب ظاہراً تو کھجور حلال چیز ہے، حرام تو نہیں، لیکن باطنی لحاظ سے اس میں حرمت آ گئی اور حرام کا ایک چیز ایسی آ گئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ریجیکٹ کر دی، لیکن اب آپ نے اس کا حل بھی بتایا۔ فرمایا اس کا طریقہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ حلال ہو جائے، کہ تم اپنے باغ کی زیادہ کھجوریں تبادلہ کر لو کسی اور جنس کے ساتھ، مثلا کھجور دے کر تم باجرہ لے لو، جو لے لو، یا گندم لے لو۔ اب بے شک ان میں کمی بیشی ہو جائے، یہ 10 کلو کھجور دی اور وہاں سے 15 کلو جو لے لی، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپس میں طے کر لیا ہے ریٹ، انہوں نے اس کا ریٹ اور ہے، اس کا اور ہے، اب یہ وزن میں اور ہے، وہ چیز وزن میں کم زیادہ ہے۔ فرمایا اس کا تبادلہ اس سے کرو۔ اب جب اس کھجور کا تبادلہ غیر جنس سے ہوگا تو وہ جو چیز آئی ہے اب اس چیز کو تم دے دو اس کھجور والے کو، اور اس کے بدلے میں کمی بیشی سے تم وہ اٹھا لو، یہ جائز ہو جائے گا۔
اب حلال میں تھوڑا سا آپ کو تگودو کرنی پڑی اور وہی چیز اتنی مقدار میں آ گئی، اور یہ کھجور اس جنس کے بدلے زیادہ مقدار میں چلی گئی، اور پھر آپ نے وہ جو درمیان والی جو باجرے کی جنس ہے وہ زیادہ تعداد میں دے کر کم تعداد میں وہ کھجور لے لی، جتنی دینا چاہتے تھے اتنی مل گئی، فرمایا یہ جائز ہے۔ یہ ہے جائز ہیلا، حرام سے بچنے کے لیے، حلال کو اپنانے کے لیے، اور اسلام نے خود راستہ دیا ہے ایسے معاملات میں کہ دنیا کا نظام بھی چلے گا، لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، لیکن وہ طریقہ اختیار کرو جس میں اللہ اور رسول نے اجازت دی ہے، جس کو منع کیا اس کی اجازت نہیں۔ اور بس اتنا ہی فرق ہے حرام اور حلال کے اندر۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہر رسول کو بھی حکم ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو مسئلہ سمجھایا کہ جو عرف عام میں اور رسم و رواج میں طریقہ چل رہا ہے وہ غلط ہے، جو جائز طریقہ ہے اللہ کے حکم میں وہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس طرح کرو، اور اس کے بعد اگر تم ہدیہ دو گے تو ہم لے لیں گے، لیکن اس شکل میں ہم ہدیہ نہیں لے سکتے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر پیغمبر نے، ان کے صحابہ نے، نیک ابرار اولیاء نے ہر دور میں لقمہ حرام سے بچنے کے لیے ہمیشہ تگودو کی کہ کہیں غلطی سے کوئی شعبے کا لقمہ بھی اندر نہ چلا جائے، اور اپنی اولاد کو بھی نہ کھلائیں کہ اس سے کل ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوں گے کہ مر کر آگے جو زندگی ہے اس زندگی کا جواب وہاں دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ ناجائز طریقے سے کسی کا مال ہڑپ کرنا ٹھیک نہیں، اس لیے ہم تمہیں وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ اس کے بغیر نہ تم نیک بن سکتے ہو، اور پھر روزے بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، حج بھی کرو، تو اس سے تقویٰ نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ روزہ رکھا، سحری کھائی، حرام مال کیے، حج کیا، لوگوں نے مبارکیں دی، پیسہ حرام کا ہے، نماز پڑھی، جسم میں طاقت تھی اللہ نے دی، اور وہ جو طاقت آئی وہ حرام مال سے آ رہی ہے، اس لیے فرمایا کہ ایسے شخص کا تو کچھ بھی قبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ بنیاد غلط ہے۔ بنیاد درست کرے گا تو مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔ یسألونک عن الأہلہ، اب یہ آیت کریمہ ہے، اس کا شان نزول ہے۔ دنیا میں مشہور جو کیلنڈر چل رہے ہیں اور جنتریاں، وہ دو قسم کے حسابات ہیں جو لوگوں میں رائج ہیں، ایک شمسی اور ایک قمری۔ شمس سورج کو کہتے ہیں، قمر چاند کو کہتے ہیں۔ تو ایک کیلنڈر وہ ہے سالانہ جو شمسی حساب سے چلتا ہے، جنوری سے لے کے دسمبر تک، یہ سارا نظام شمسی کے تحت شمسی کیلنڈر اس کو کہتے ہیں۔ اس میں مہینہ 30 کا بھی ہے، 28 کا بھی آتا ہے، 31 کا بھی آتا ہے۔ اور دوسرا کیلنڈر ہے، دوسری تقویم قمری کہلاتی ہے، یعنی اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہوتا ہے۔ چاند نیا چڑھتا ہے تو نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور جب چاند غروب ہو جاتا ہے اینڈ پہ جا کے مہینہ پورا ہوتا ہے، 29 دن کا بھی، 30 کا بھی ہو سکتا ہے، یہ 28 اور 31 کا نہیں ہوتا، 29 یا 30۔ اب یہ بھی مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ سال میں 12 مہینے ہیں یہ بھی، اور یہ قمری سال کہلاتا ہے۔ اس کا پہلا مہینہ محرم آتا ہے اور آخری ذوالحج آتا ہے۔ اور جو قمری تقویم ہے، قمری حساب، قمری سال، یہ چھوٹا ہوتا ہے شمسی سال سے، حتیٰ کہ تقریباً 36 سال بعد، 36 سال پورا ہونے پر ایک سال کا فرق آ جاتا ہے۔ ہر سال میں اس کا اور اس کا تقریباً 10 دن کا فرق آئے گا، کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے، اور 36 سال بعد یہ ایک سال کا فرق نکل آئے گا، اور 72 سال بعد 2 سال کا فرق نکلے گا، یعنی قمری سال زیادہ ہوں گے۔ اگر شمسی سال 70 بنے تو یہ 72 بنے گے۔ اور اسلام میں زیادہ دخل قمری تقویم کا ہے، عبادتوں کا بھی، حج کا بھی، نظام زکوٰۃ کا بھی، روزے کا بھی، کئی اور چیزیں، ان کا تعلق قمری تقویم کے ساتھ ہے۔ اس لیے قمری تقویم کو اپنے حسابات میں زندہ رکھنا امت مسلمہ میں واجب ہے۔ اگر سارے اس کو چھوڑیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، اور ان کا نظام عبادات سخت متاثر ہو جائے گا۔ اب حج فرض ہے،
جن لوگوں پر انہوں نے ادا کرنا ہے ذوالحج کے مہینے میں، اور ذوالحج چاند کے طلوع کے ساتھ شروع ہوگا، پتہ چلے گا کہ آج ذوالحج کی پہلی ہے، اور پھر 9 ذوالحج کو عرفات میں 10 11 12 کو رکن کا طواف کرنا ہے، طواف افاضہ، طواف زیارت۔ اب 9 تاریخ 10 تاریخ 8 تاریخ 12 تاریخ یہ کام کرنے عرفات میں، منا میں، مزدلفہ میں، اور یہ سارا حج، یہ پوری عمارت قمری تقویم پہ کھڑی ہے۔ اگر قمری تقویم کو چھوڑ دیا جائے تو حج کے دنوں اور اوقات کا تعین ہی نہیں ہو سکتا، وہ عبادت ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح زکوٰۃ سال بعد صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہوتی ہے، جب اللہ نے اس کو مال دیا نصاب کے برابر، جس تاریخ کو قمری حساب سے اگلے سال جب وہی تاریخ آئے گی تو یہ صاحب نصاب ہے، اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور مختلف لوگوں کو مال مختلف دنوں اور مہینوں میں اللہ دے رہا ہے، ایک ہی تاریخ تو سب کو نہیں دے رہا، اس لیے ہر ایک کا زکوٰۃ کا دن، مہینہ، سال الگ الگ بنے گا۔ ایک پر آج فرض ہو رہی ہے، ممکن ہے ایک پر 2 دن بعد ہو، ایک پر مہینے بعد ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر رمضان میں مہینہ سال پورا ہو رہا ہے تو آپ رمضان میں دیں گے، اور اگر آپ کا مہینہ سال پورا ہو رہا ہے رجب میں، رجب کی 10 تاریخ کو، تو اس وقت آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہر شخص کی اپنی تاریخ ہے صاحب نصاب ہونے کی، اور ہر دن میں لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی رہتی ہے۔ اب جو زکوٰۃ دینی ہے اس کا تعلق بھی قمری سال کے ساتھ ہے۔ کیسے کہ قمری حساب سے سال پورا ہوگا تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، شمسی حساب سے نہیں، کیونکہ اگر آپ شمسی حساب سے چلیں گے تو 36 سال میں آپ نے 36 دفعہ زکوٰۃ دی، جبکہ قمری 37 سال بن گئے ہیں، 1 سال کی زکوٰۃ نکل گئی ہے جو آپ نے ادا نہیں کی۔ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے 90 سال عمر دی اور ہر سال وہ زکوٰۃ دے رہا ہے بالغ ہونے کے بعد، تو 72 سالوں میں تو 2 سال اس کے اضافی بن جائیں گے۔ اب اگر وہ شمسی حساب سے حساب کر کے دے رہے اور ہر سال 10 دن اوپر جا رہے ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ 72 سالوں میں 2 سال کی زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی ہے، اس لیے قمری حساب سے اس کو چلنا ہوگا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، چاند گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ پہلی تاریخ کا جو چاند نکلتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے، ہلال۔ اور یہ جو کمیٹی ہوتی ہے چاند دیکھنے کی، اس کو رؤیت ہلال کہتے ہیں، اس لیے کہ جو پہلی تاریخ کا چاند ہے اس کو عربی میں ہلال کہتے ہیں، اور جو دوسری تاریخ کا چاند ہے، تیسری کا، اس کو قمر کہا جاتا ہے۔ اور پھر آگے 12ویں 13ویں اور 14ویں، 13ویں 14ویں 12ویں، یہ 3 دن کا جو چاند ہے، چونکہ روشنی بہت واضح ہو جاتی ہے، راتوں کو بھی روشن ہو جاتا ہے ماحول، چاند اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے، اور ان 3 تاریخوں کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے، بدر، کہ یہ چاندوں میں سب سے اعلیٰ چاند ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ میں پہنچے، چھوٹی بچیاں دف بجا کر اشعار پڑھ کر استقبال کر رہی تھیں، تو وہ کیا کہہ رہی تھی؟ طلع البدر علینا، کہ ہم پر 14ویں کا چاند چڑھ آیا ہے، کہ چاندوں میں سب سے اعلیٰ چاند بدر ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو اس کے ساتھ تشبیہ دی انہوں نے، قمر نہیں کہا، یہ چاندوں میں کم قسم کا ہوتا ہے روشنی میں، اور آپ تو نبیوں میں سب سے آگے تھے، تو ان بچیوں نے بھی بدر کا لفظ آپ کے لیے بولا۔ اور یہ جو کمیٹیاں ہیں چاند دیکھنے کی، یہ رؤیت ہلال ہوتی ہے کہ انہوں نے تو پہلی کا چاند دیکھنا ہے، دوسری تیسری چوتھی کا تو نہیں، جب پہلی کا نکلے گا تو مہینے کا تعین ہو جانا ہے، اس لیے اس کا نام رؤیت ہلال ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ چاند بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے، کبھی کھجور کی ٹہنی کی طرح اور کبھی پوری ٹکیا ہوتی ہے، اور طلوع غروب کے بھی ٹائم اپنے اپنے اس کے روز کے۔ تو صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا۔ اب اگر غور کریں تو سورج ایک ہی شکل کا رہتا ہے، یہ روز پہلی تاریخ کو بھی ایسا ہے، آخری کو بھی ایک ہی شکل میں ہے، وہ پتلا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ہی شکل میں رہتا ہے، لیکن چاند یوں نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا چاند کے بارے میں، اہلہ جمع ہے ہلال کی، ہلال پہلی تاریخ کے چاند کو اہلہ چاندوں کو کہا جاتا ہے، جمع ہے اس کی۔ تو چونکہ ہر مہینے نکل رہا ہے نیا چاند ہلال، سال میں 12 مرتبہ تو نکلتا ہے،
اس لیے انہوں نے یہ پوچھا نبی کریم علیہ السلام سے ان چاندوں کے بارے میں کہ یہ گھٹتا بڑھتا چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، یہ کیا قصہ ہے، اس میں راز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل، اے نبی ان کو جواب دیں، ہیا، یہ جو چاند ہیں، مواقیت للناس، لوگوں کے لیے وقت کی پہچان کا ذریعہ ہے، اس سے وقت کا تعین ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ساخت کو ایسے بنایا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ذی الحج آ گیا ہے، اب گھٹ رہا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلی تاریخ نہیں، یہ آخری تاریخوں میں چل رہا ہے، اور جب عروج پہ چلا جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے یہ درمیان کی تاریخوں کا چاند ہے، پہلی یا آخری کا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے لوگوں کو وقت کی شناخت ہوتی ہے، اور وقت کی شناخت کی وجہ سے انسانوں پر جو اللہ کے احکامات لاگو ہوتے ہیں ان کو ادا کر سکتے ہیں، اس لیے اس میں قدرت کا ایک راز ہے جس وجہ سے اللہ نے چاند کو خاص اس حیت اور شکل میں لانچ کیا ہے۔ مواقیت جمع ہے میقات کی، وقت کو پہچاننے کا آلہ ہوتا ہے، تو یہ وقت کو پہچاننے کے آلات ہیں۔ اگر چاند بھی اسی طرح کا ہوتا جیسے سورج اپنی ساخت میں ہے تو لوگوں کو وقت کا تعین نہ ہوتا، پتہ ہی نہ چلتا کہ پہلی کا چاند کون سا ہے، 10ویں کا کون سا ہے۔ تو اس طرح ان کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جاتی، جو عبادتیں ہم نے چاند کے ساتھ جوڑی ہیں ان کا تعین ان کو کبھی نہ ہو سکتا۔ فرمایا کہ اس میں یہ راز ہے۔ والحج، اور حج کے لیے بھی ہم نے چاند کو وقت پہچاننے کا ذریعہ بنا دیا کہ عالمی عبادت عالمی سطح پہ ادا کی جاتی ہے اور اس کے وقت کا تعین بھی چاند کے ساتھ جوڑتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قمری تقویم کو لے کر چلنا اور استعمال کرنا یہ مسلمانوں کے لیے کس قدر ضروری ہے، اور اگر لوگ مکمل طور پہ اس کو چھوڑ دیں تو ساری امت گنہگار ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم میں اس چیز کو ذکر کیا، اور ان لوگوں میں رسم و رواج بھی عجیب سے تھے۔ قرآن کریم کے نزول سے پہلے لوگ حج تو کرتے تھے، بیت اللہ میں جاتے، اپنے گھروں سے احرام باندھتے ہیں، احرام کی پابندیاں بھی لاگو ہو جاتی۔ اب ایک شخص اپنے گھر سے چلا، احرام اس نے باندھا عمرے کا یا حج کا، اور احرام باندھنے کے بعد جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ اس پر لاگو ہو جاتی ہیں۔ اب یہ شخص جب گھر سے نکلا اکیلے یا قافلے کے ساتھ، اور جب کچھ آگے نکل گیا تو اس کو خیال آیا کہ پیسے تو گھر بھول آیا ہوں، یا میرے قیمتی کپڑے یا سامان تو گھر میں رہ گیا ہے، اس کے بغیر تو میں جا نہیں سکتا۔ اب ان لوگوں کے ہاں یہ تھا کہ یہ جب وہاں سے واپس آتے تو پھر گھر کے دروازے سے گھر میں انٹر نہیں ہوتے تھے، داخل نہیں ہوتے تھے، کہتے ہیں ہم تو احرام میں ہیں، اب اگر ہم دروازے سے اندر داخل ہوں گے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے، لہٰذا اب کیا کرتے، اپنے گھر کے پچھلی سائڈ سے دیوار توڑ کر سوراخ کر کے اندر آتے اور سامان لے کر نکل جاتے۔ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم گھروں میں عقبی طرف سے سوراخ کر کے اندر آؤ، دروازوں سے نہیں آنا، اور اس کو وہ نیکی سمجھتے تھے، حالانکہ کسی بھی دین اور شریعت میں یہ مسئلہ کبھی تھا ہی نہیں، یہ گھڑنتو مسئلہ تھا جو ان لوگوں نے بنا کے پورے عرب میں اس طرح کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نکلے سفر میں اسی طرح احرام باندھ کر قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، اور جب قافلہ جا رہا تھا تو اچانک ان کو خیال آیا کہ میرا تو قیمتی سامان گھر میں رہ گیا، اور وہ وہیں سے واپس پلٹے اور اپنے گھر میں گھر کے دروازے سے داخل ہو کر گئے، سامان اٹھایا اور واپس۔ تو ان لوگوں نے بہت شور کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط کیا، گناہ کر بیٹھے، اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ احرام کی حالت میں اگر واپس آنا ہی پڑ جائے، عمرہ یا حج کرنے سے پہلے پہلے تم آ گئے ہو تو تم پچھلی طرف سے داخل ہو گھر میں، چاہے دیوار توڑ کے آنا پڑے، اور یہ تو بہت غلط کام کیا ہے کہ یہ دروازے سے داخل ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا، لیس البر ولیس البر، کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں میں ان کے بیک سائڈ سے داخل ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ اپنے پاس سے تم نے مسئلہ بنا کر دین کہہ دیا اور اس کو نیکی کہہ دیا، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے، نہ کسی نبی نے بتایا، نہ رسول نے، نہ کسی کتاب میں، نہ کسی دین اور شریعت میں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن اصل نیکی جو ہے اس کی طرف توجہ کرو، اصل نیکی یہ ہے کہ جس شخص نے پرہیزگاری اختیار کی اور نیک بنا اور گناہوں سے بچا۔
اس چیز پہ تم آتے نہیں، شرک بھی کرتے ہو، کفر کرتے ہو، بت پرستیاں کرتے ہو، سارے گندے کام تم کر رہے ہو، اور اپنی طرف سے ایک دین کا مسئلہ بنا کر تم اس کو دین کہہ کر اس پہ عمل کر رہے ہو، اور اگر کوئی اس کے خلاف کرے تو اس پہ برس پڑتے ہو، جبکہ خود تمہارے ہاں نہ پرہیزگاری، نہ نیکی، نہ تقوی، نہ ایمان، نہ توحید، اور مسلمانوں کے خلاف بات کا بتنگڑ بنا کے طوفان برپا کر دیا۔ اللہ کہتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازہ اس لیے تو لگایا کہ اس سے انٹر ہو کے گھر میں آؤ۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ سیدھا طریقے سے اگر چیز رہ بھی گئی ہے تو آؤ دروازے سے اندر چیز دے کے چلے جاؤ واپس۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اسی طرح معاشرے میں رسم و رواج کو بعض لوگ دین سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ وہ دین ہوتا کوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ آج ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے سنت کے مقابلے میں ایسے رسوم اور رواج کھڑے کیے ہیں کہ جن کا نہ ہماری فقہ میں، نہ حدیث میں، نہ قرآن میں کہیں ذکر، نہ صحابہ کی زندگیوں میں۔ اور اگر ان لوگوں کو سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ یہ کہاں لکھے، تو یکدم مقابلے میں لڑائی کے لیے آ جائیں گے کہ جناب آپ تو وہابی ہیں، آپ تو اپنے باپ دادا کے دین سے بھی بھاگے ہوئے ہیں، ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہم نے دیکھا ہے سارے اس طرح کرتے تھے، تو کیا وہ سارے پاگل ہیں؟ آپ ٹھیک آ گئے ہیں، آپ نے نیا دین پڑھ لیا ہے۔ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، آسان سی بات ہے، وہ اتنا بتا دے کہ یہ فلاں حدیث میں ہے، فلاں سنت میں، فلاں قرآن کی آیت میں، اتنی لمبی تقریر کا فائدہ ہی نہیں، لیکن وہ تقریر کرتے ہی تابع ہے کہ اس کے پاس پیچھے دلیل کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار ذکر کر رہا ہے کہ نبی کے مقابلے میں جو مشرکین عرب تھے شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، اور اللہ کے رسول رد کرتے تھے، اور وہ مقابلے میں تلواریں اٹھا کر آتے لڑتے تھے، رسول اللہ نے فرمایا یہ جائز نہیں۔ اب وہ آگے سے جواب کیا دیتے؟ وہ جواب دیتے وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس عقیدے پر اور اس عمل پر دیکھا ہے، ہم تو تکڑے ہیں کہ ہمارے پیچھے ایک لائن ہے، باپ دادا کی سند ہے کہ ہمارے بڑے بھی یہ کرتے تھے، آپ تو خام خواہ ہمیں غلط کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھا وہ کہتے تھے وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے اس طریقے اور اس حیثیت پر، اس عقیدے اور عمل پر اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ ایسے کرتے ہیں۔ الفینا علیہ آباءنا، ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے کہ یہ کام ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ سخت رد کی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اے نبی ان سے کہو کہ اگر تمہارے باپ دادا کسی چیز کو سمجھتے بھی نہ ہو، ان میں عقل اور سمجھ بوجھ نہ ہو کسی چیز کی، اور وہ غلط کام کرتے رہے ہوں، تو کیا تم پھر بھی اس کو لے کر چلو گے؟ وَلَا هُمْ يَهْتَدُونَ، اور باپ دادا کے پاس اگر ہدایت بھی نہ ہو، وہ گمراہی کے رستے پر چلے ہوں، تو کیا وہ تمہارے لیے دین بن جائے گا اور جائز ہو جائے گا؟ فرمایا باپ دادا کے پیچھے چلنا کوئی دلیل نہیں، اللہ اور رسول کی تابعداری کرنا یہ اصل چیز ہے۔ اس میں کوئی دلیل ہے تو وہ لے کر آؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنے والد کو یہ بات سمجھائی، پارہ 16 سورہ مریم کے رکوع نمبر 3 کے اندر موجود ہے، تفسیر پڑھ لیجئے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے وہ یہ کام کرتے آئے ہیں، اور تم آج پیدا ہوئے اور میرے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، سارا ملک بادشاہ سمیت اس عقیدے پر ہے اور تم تنہا کھڑے ہو کے سب کو غلط کہہ رہے ہو۔ اب حضرت ابراہیم نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے ابو جان، باپ دادا کے پیچھے چلنا کمال نہیں، اللہ کی طرف سے جو علم ہے، ہدایت ہے، اس کے پیچھے چلنا کمال ہے۔ جاءنی من العلم، میں اس لیے آپ کو اپنے پیچھے چلنے کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھے خاص علم عطا کر دیا ہے، میرے پاس دلائل ہیں، اس لیے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ لیکن باپ نے بجائے اس کے کہ کوئی دلیل دی، یک دم مقابلے میں حضرت ابراہیم کو غصے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم کو یک دم کہنے لگا کہ میں تجھے واضح کر رہا ہوں کہ خاموش ہو جا، دوبارہ بات نہ کرنا اس مسئلے پہ، ہم صحیح ہیں جو بھی کر رہے ہیں، تم مت دخل دو ہمارے معاملات میں، اور اگر تم باز نہیں ہوگے لَأَرْجُمَنَّكَ، میں پتھر مار مار کے تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا اگر تو نے دوبارہ اس موضوع پہ کوئی بات کی اور مجھے غلط کہا، یا ہمارے اس معاشرے کے اس دین کو تم نے غلط کہا۔ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور بجائے اس کے کہ میرے ہاتھ سے تم قتل ہو جاؤ، بہتر یہ ہے کہ تم ایک لمبی مدت تک میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں، میرے گھر میں دوبارہ نظر نہ ہو، نکل جاؤ میرے گھر سے۔
اب حضرت ابراہیم نے گھر چھوڑ دیا لیکن اللہ نے جو عقیدہ دیا اس کو نہیں چھوڑا، جلا وطنی اور ہجرت اختیار کر لی. انہوں نے کہا سلام علیک، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، میں جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھیں میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی ضرور مانگتا رہوں گا کہ یا اللہ میرے باپ کو ہدایت عطا کر دے. اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسم و رواج اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ جب سنت کی دعوت دی جائے تو انسان دائی کے قتل تک کی نوبتیں بھی آ جاتی ہیں. اور یہ قرآن کریم بتا رہے ہیں کہ سگا والد ابراہیم خلیل اللہ کو کہتا ہے میرے ہاتھ سے مر نہ جانا، میں تمہیں مار دوں گا. اور آخر انہوں نے جلا وطنی قبول کی. اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے فرمایا کہ رسم چھوڑو، جو اصل طریقہ ہے اس کو اختیار کرو اور نیک رستے کو اپناؤ، اللہ تم سے راضی ہوگا. وما علینا الا البلاغ. کیونکہ پاگلوں کے لیے یہ دین نہیں آیا. یہ بتا دوں آپ، یہ جو آج کل دیندار لوگ زیادہ تر پاگل نظر آتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ باولے والی باتیں کرتے ہیں. میں پاگل پن کی مثالیں دوں دینداروں کی کیا چل رہی ہے. کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی نے کچھ کروا دیا، حالانکہ صبح دکان ٹائم پہ کھولی نہیں. جو طور طریقے تجارت کو چلانے کے لیے پبلسٹی پورے طریقے سے کرنا، پبلسٹی اس کی وہ کی نہیں، اس کام کا تجربہ ہے نہیں. کہیں نہ کہیں فالٹ ہوتا ہے اور الزام کس پہ ڈالتے ہیں؟ کسی نے کچھ. گورا کبھی نہیں الزام ڈالے گا. گورے کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، وہ سر جوڑ کے بیٹھے گا یہ فالٹ کہاں سے، اس کو دور کرنے کی. میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ابھی کچھ دن پہلے، کچھ چند سال پہلے خلا میں سائنسدانوں نے ایک راکٹ چھوڑا تھا، دوبارہ سے کہیں مریخ پہ. ان کے لیے تو کوئی انڈا موڑ اور یہ ایسے مریخ ایسے ہی ہو گئے ہیں آج کل. چاند پہ جا رہے تھے یا مریخ پہ یا کہیں خلا میں کچھ سائنسدان جا رہے تھے، کئی سال پہلے کی بات ہے، وہ تباہ ہو گیا تھا راکٹ. وہ ہم نے بھی اس وقت وہ دیکھی ان کی وہ جو ویڈیو تھی، تو اس میں خبر یہ آئی تھی کہ اب جب تک اس راکٹ کے تباہ ہونے کی رپورٹ سامنے نہیں آئے گی کہ کیوں تباہ ہوا، سائنسدانوں کو خلا میں بولو بھائی نہیں بھیجے. جب تک یہ سامنے ہوا کیوں. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ مسلمان سائنسدانوں کے ساتھ ہوتا جن کے دین نمازی بھی ہوتے، وہ کہتے کہ کسی نے کچھ بولو بھائی کر دیا، لہذا دوبارہ بھیجو سورہ یاسین کا ختم کروا کے. بات ہے. اور مزید 25-30 سائنسدان. سورہ یاسین کی برکت کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن اللہ نے دنیا کو کس سے جوڑا ہے؟ لڑکیوں کی گھر میں ٹینشن، وہ ڈپریشن کی مریض بن رہی ہیں. مسئلہ یہ کہ عمریں زیادہ ہو گئی اور رشتہ مل نہیں رہا. کسی نے کچھ. ابے بھائی فالٹ دیکھو کہاں ہے. میاں نے مار مار کے بھرکس نکالا ہوا ہے بیوی کا ہے بھائی، وہ ذہنی ساس کی وجہ سے ذہنی مریض بن گئی. اب آج رپورٹ آئی ہے، بیان کا ٹاپک چینج نہ ہو جائے، ایک گھر کی رپورٹ آئی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کسی کے گھر کا راز فاش کرنا، آپ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں پہ، لیکن بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ بھی ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. ایک اکلوتی بہو اگر کہیں چلی جائے، 2-4 دیور اور بھی مزید خاندان، تو بہو صبح ان کے کھانے بنا رہی ہے سب کے، دوپہر لنچ بھی، رات کا ڈنر بھی. اور اگر بھائی یا بہن میں سے کوئی شادی شدہ رہنے کے لیے آ جائے تو روزانہ ان کے کھانے بھی کون بنا رہی ہے؟ میں نے ان سے کہا یار اگر ایک دن کے لیے کوئی بھابھی آ جائے کہیں سے، چلو ایک دن تو خدمت کر بنتی ہے، آگے پڑ گئی ہے، پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کیا کریں، خود پکائیں خود کھائیں بھائی. تو وہ سارا کس پہ؟ تو وہ تو پاگل ہوگی نا. تھوڑے دن میں جب اس کو ڈپریشن ہوگا تو پھر پتہ کیا کریں گے؟ کام کا بوجھ ہلکا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا، کام کا بوجھ ہلکا نہیں کریں گے. پھر بولیں گے ہماری بہو کو، یا شوہر بولے گا میری بیوی پہ کسی نے کچھ کیا کوئی جادو وادو کر دیا. پھر وہ جائیں گے کسی بابا کے پاس، روحانی عامل کے پاس. وہ کمبخت بے غیرت بے شرم انسان عورتوں کا بنیان سونگے گا، صحیح ہے نا، وہ بنیان لے جا کے دیتے ہیں اس کو، وہ سونگ کے بولے گا کہ اس پہ جادو ہے. پھر قمیضیں ناپے گا یوں کر کے بالشوں میں، ڈرامے بازی ناپ کے بولے گا یہ چھوٹی ہے آدھا بالش ہو رہی ہے، اس کے جادو وادو ہے. یہ پاگلوں کے لیے دین میرے بھائی نہیں آیا.
اس کی وجہ دیکھو کہ کیوں ڈپریشن میں جا رہی ہے. جب بھی کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی فالٹ. عورت اگر پاگل ہوتی ہے نا نفسیاتی, یا تو شوہر کا قصور ہے, یا باپ کا قصور ہے, یا ساس نے کیا ہے اس کو, یا نندوں نے کیا ہے, یا جٹھانیوں نے. اس کے علاوہ عورت کو پاگل کرنے والا مارکیٹ میں اب تک پیدا بولو بھائی, کیونکہ عورت کا واسطہ انہی سے پڑتا ہے. میرے پاس کوئی بھی پاگل عورت بیچاری کا فون آئے, میں کہتا ہوں یا تو بھائی ساس کا مسئلہ ہے, یا شوہر کا میں فالٹ ہے. یہ دونوں صحیح ہیں تو سسر صاحب میں کوئی گڑبڑ ہوگی, یا نندو اور شوہر کی بہنوں کو نند بولتے ہیں, اور جٹھانی کس کو بولتے ہیں؟ بڑے بھائی کی, بڑے والے چھوٹے والے کی کو نہیں بول سکتے, وہ دیورانی ہوتی ہے. تو خیر جس قسم کی نیا کر کے آ رہی ہیں دیورانیاں جٹھانیاں, یہ میں نے کہا مسئلہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہاں سے. یا سوکنوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, اگر ایک ہی گھر میں رکھا ہوا ہے سب کو تو وہ ذہنی مریضہ بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس فالٹ کی کمی, یا عورت کی لڑکی کی سرے سے شادی نہیں ہو رہی تو بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کو فالٹ کو تلاش کرنے کے بجائے دیکھو یہ بھی ایک دلیل ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ڈپریشن میں جانا ایک دلیل ہے. کس بات کی؟ کہ یہ ٹینشن میں ہے. اور ٹینشن میں ہونا دلیل ہے کس بات کی؟ کہ کوئی اس کو ٹینشن, کیونکہ خود سے ٹینشن نہیں ہوتی, کوئی وجہ ہوتی ہے ٹینشن کی. ساری بلی جادو ٹونے فلاں نے کر دیا. کہ ہم بہت بڑے بزرگ کے پاس گئے تھے, انہوں نے بتایا, وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. میں نے کہا اس بیچارے کو خود علاج کی ضرورت ہے, اس کے اپنے مسائل ہیں یار, وہ تمہارے کہاں سے. اور بندے کو اگر ٹینشن ہے نا ڈپریشن میں, تو یا تو بے روزگاری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ تر کیا ہوتی ہے؟ بے روزگاری. روزگاری نہیں مل رہا ہو تو بیچارہ سڑکیں ناپتے ناپتے, یا آمدن کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ صبر کا مادہ ہوتا نہیں ہے, پھر چاروں طرف سے گھر سے بھی تانے, بیوی سے بھی تانے, باہر سے بھی تانے. ٹھیک ہے نا. پان گٹکے کے پیسے لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے. تو اکثر یہی ہوتا ہے, 99.99% یہی ہو رہا ہوتا ہے.